نوجوانوں پھر فرمایا مسجد تعمیر ہوئی، مسجد نبوی کے 8 ستون بنائے گئے۔ توجہ ہے سب دوستوں کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے مبارک اور خصوصیت کے ساتھ وہ 8 ستون مشہور ہیں۔ فرمایا سب سے پہلا ستون ہے ستون حنانہ۔ توجہ میری طرف رکھیے گا، جو مسجد نبوی میں جاتے ہیں ان کو پتہ ہونا چاہیے ستون کتنے ہیں، 8۔ مسجد نبوی کے متبرکات جگہوں کا پتہ ہونا چاہیے۔ یہ ستون محراب ہے، محراب النبی کی پشت کے ساتھ یہ ملا ہوا ستون ہے۔ اس جگہ کھجور کا ایک خشک ٹکڑا ہوا کرتا تھا، جس کا سہارا لے کے ٹیک لگا کے حضور واعظ و نصیحت فرمایا کرتے تھے۔ فرمایا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شامی نے، کسی صحابی نے ممبر بنا کے محبوبہ ممبر پہ بیٹھا کریں۔ فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھجور کے تنے سے ٹیک لگانا چھوڑ دی، وہ پشیماں ہوا، ایسے روتا جیسے چھوٹا بچہ بلبلا کے روتا ہے۔ حضور نے جا کے اس کھجور کے تنے سے پوچھا، خشک تنے سے، کہا تو کیوں روتا ہے؟ کہا محبوبہ میرے ساتھ آپ کا جسم اقدس نہیں لگتا، میں پشیماں ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دست شفقت اس پہ رکھا اور کہا گھبرا نہیں۔ پتہ چلا یہ نبی صرف انسانوں کے نبی نہیں ہے، رب کعبہ کی قسم، رب کائنات جس مخلوق کا رب بنا ہے اس مخلوق کا مصطفیٰ رحمت للعالمین بن کے آئے ہیں۔ پھر فرمایا دوسرا ستون، ستون عائشہ۔ یہ ستون عائشہ کے نام سے ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ستون کے پاس زمین کا ایک ٹکڑا لیا تھا اور فرمایا اس کو ظاہر کر دوں، فرمایا یہاں پر لوگوں کا ہجوم پڑ جائے ستون عائشہ پہ اور لوگ کرہ ڈال کر اس ستون کے پاس نماز ادا کیا کریں۔ فرمایا حضور نے فرمایا برکت والا ستون ہے ستون عائشہ۔ ستون ابی لبابہ، ستون یہ توبہ والا ستون ہے۔ ایک صحابی سیدنا ابو لبابہ فرماتے اپنی کسی لغزش کی بنا پر اپنے آپ کو ستون سے باندھ لیا اور قسم کھائی کہ جب تک حضور اپنے دست اقدس سے مجھے نہیں کھولیں گے میں ادھر ہی بندھا رہوں گا۔ فرمایا پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آئے، پھر صحابی رسول حضرت سیدنا ابو لبابہ رضی اللہ عنہ کو کھولا، حضور نے اپنے دست اقدس سے حضور کے قدموں میں گر کہا محبوبہ یا رسول اللہ میں خطا کار ہوں، گناہ گار ہوں، اگر آپ نہ کھولتے میں ساری زندگی بندھا رہتا۔ فرمایا اس ستون کا نام ستون ابی لبابہ ہے، ستون توبہ بھی کہتے ہیں، ستون سریر، چار پائی کو کہتے ہیں، سریر بستر کو، چار پائی کو۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کے لیے ستون کے پاس قیام فرماتے، اسی جگہ حضور کا بستر مبارک ہوتا، یہ ستون حضور سے بڑی محبت کرتا تھا، اس سے ستون سریر کہتے ہیں۔ ستون حرص، نوجوانوں حرص کا مطلب ہوتا ہے پیرا، نگرانی، حفاظت۔ اس جگہ پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پہرے دار کھڑے ہوتے تھے، حفاظتی گارڈ، پہرے دار، خادم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی نے یہ خدمت حضور پاک سے منظور کی تھی، یا رسول اللہ اس ستون کے پاس نوکری کے لیے مجھے قبول فرما لیں۔ اس کو ستون علی بھی کہتے ہیں، ستون حرص بھی کہتے ہیں، ستون وفود۔ فرمایا یہ وہ مقام ہے جس ستون کے پاس مکے کے باہر شام، دمشق، یمن اور دوسرے علاقوں سے قافلے آ کے قیام کرتے تھے۔ حضور پاک نے اس کو ستون وفود کا نام دیا۔ فرمایا ستون تہجد، یہ وہ ستون ہے مدینہ پاک کے بالکل سامنے، یہ ستون ہے، یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز ادا فرمایا کرتے تھے۔ نوجوانوں بڑے ستون، 8واں ستون ستون جبریل ہے۔ مختصر بات کرتا ہوں، یہ وہ مقام جہاں حضرت جبریل علیہ السلام آقا سے آ کے ملاقات فرمایا کرتے تھے۔ ملاقات ہوتی آقا کی جبریل سے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مقام کے اوپر جبریل سے رمضان المبارک میں دور بھی فرمائی تھی۔ اس ستون کو ستون جبریل کہتے ہیں۔ نوجوانوں یہ تھوڑی سی ہسٹری میں پتہ ہونی چاہیے، بحیثیت مسلمان آقا یہاں اٹھے، آقا یہاں بیٹھے،
آقا نے یہاں آرام کیا، آقا نے یہاں تہجد پڑھی، آقا نے یہاں قیام کیا، آقا کے صحابی یہاں توبہ کرتے تھے، اماں عائشہ نے یہاں پہ یہ فضیلت بیان کی، حضور اس جگہ پہ نماز ادا کرتے، حضور نے اس جگہ کو جنت کا ٹکڑا ارشاد فرمایا، یہ حضور کا منبر تھا، یہ حضور کا محراب تھا، یہ حضور کا روضہ اقدس تھا۔ نوجوانوں اور بزرگوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد نبوی سے باہر نکلو، جنت البقیع آتی ہے، مدینہ المنورہ کا قبرستان، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ اس قبرستان میں مدفن ہیں، لوگ مدینہ میں مرنے کی دعا کرتے ہیں اور جنت البقیع میں مدفن کی دعا کرتے ہیں۔ میں نے ایک حدیث میں پڑھا ہے، مصطفیٰ کے وہ امتی جو دین کا علم رکھنے والا ہو، اگر وہ کسی قبرستان سے ایک بار گزر جائے، اللہ 40 دن تک عذاب قبر اٹھا لیتا ہے۔ ایک عام 15ویں صدی کے طالب العلم کا مقام اور مرتبہ یہ ہے۔ سوچو تو صحیح، 1500 سال پہلے دین کے حافظ، دین کے عالم، صحابہ کرام، حضور کی نوکری کرنے والے، میدان بدر و احد، حنین و تبوک میں مصطفیٰ پہ جان قربان کرنے والے، مسلمہ قذاب سے جان کر کے جام شہادت نوش کرنے والے 750 صحابہ کرام، اماں عائشہ، سیدہ فاطمہ، امام حسن، حضور کی اولاد جس قبرستان میں مدفن ہوگی، اس قبرستان کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا؟ نوجوانوں، ایک قبرستان سے جب طالب العلم گزر جائے، 40 دن تک عذاب قبر اٹھا لیا جاتا ہے۔ جس قبرستان میں سراپے صحابہ کرام جنہوں نے قرآن کو، وحیوں کو لکھا، مصطفیٰ کی زبان سے قرآن سن سن کے اپنے سینوں میں بسایا، اصحاب صفا کی چبوترے پہ علم دین سیکھا، ان صحابہ کے مدفن کو اگر جنت البقیع نہیں کہیں گے تو پھر اور کس کو کہیں گے؟ نوجوانوں اور بزرگوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنت البقیع کی بڑی شان بیان کی ہے۔ احد پہاڑ بڑی شان والا، مسجد قباء بڑی شان والی، نوجوانوں مسجد فتح بڑی شان والی، اسی طرح مسجد سلمان فارسی، مسجد ابو بکر، مسجد عمر، مسجد علی، مسجد ابی بن قاب۔ نوجوانوں اور بزرگوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام جگہوں کی شان بیان فرمائی ہے اور متبرک شانیں بیان فرمائی ہیں۔